ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد اتاری امنتن نعاسن، چین کی نیند اتاری، یغشا طائفۃ منکم، کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے ہوئے تھی۔ جو دل میں رعب تھا، جو خوف تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا اور امن اور راحت کے ساتھ مسلمانوں پر نیند اتاری، یہاں تک کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو غنودگی آ گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میدان احد میں نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتے تھے، پھر چھوٹ جاتی تھی۔ یہ نیند اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ خوف دور ہو گئے، نیند کا غلبہ ہوا، تھوڑی دیر کے لیے نیند کا غلبہ ہوا، اور جیسے ہی یہ نیند گئی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں اور ساری تھکن دور ہو چکی تھی۔ تو جس جماعت کو نیند نے گھیرا تھا وہ صحابہ کرام اور مومنین کی جماعت تھی، لیکن اس میدان میں جو منافقین کھڑے تھے ان پر خوف طاری تھا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی، وہ منافقین تھے۔ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ پر بیجا گمان کرتے تھے، جاہلیت جیسے گمان۔ وہ خوف سے پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں مومنین کو منافقین سے اس طرح ممتاز کیا تھا کہ مومنین پر تو امن اور اطمینان کی نیند کا غلبہ تھا، اور منافقین خوف و ہراس میں اپنی جانوں کے خوف سے پریشان تھے، اور یہ عظیم نشانی اور عظیم معجزہ تھا۔ منافقین کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اب آپ کا دین باقی نہ رہے گا۔ تو فرمایا کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ منافقین اللہ کے بارے میں بیجا گمان کرتے تھے، جاہلیت جیسے گمان۔ یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ منافقین اپنا کفر چھپاتے ہیں، اللہ کے وعدے کے بارے میں جو ان کا شک ہے وہ اس شک کو چھپاتے ہیں۔ جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ یہ چلے تھے تو صرف مال حاصل کرنے کے لیے، اب انہیں اس چلنے پر افسوس ہو رہا تھا، وہ اس افسوس کو چھپا رہے تھے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یعنی اگر ہم میں عقل ہوتی اور ہمیں کوئی اندازہ ہوتا کہ اتنا برا حال ہوگا، ہم تو سمجھے تھے کہ مال ملے گا، اگر ہمیں عقل ہوتی تو ہم گھر سے نہ نکلتے اور مسلمانوں کے ساتھ کفار سے لڑائی کے لیے نہ آتے، اور ہمارے سردار یہاں نہ مارے جاتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آتے۔ یعنی اے منافقوں، اگر تم اپنے گھروں میں چھپ بھی جاتے
تو جس کی موت لکھی تھی تو جہاں لکھی تھی وہ وہاں نکل کر آ جاتا، کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا، تو گھروں میں بیٹھ رہنے سے کوئی فائدہ حاصل تمہیں نہ ہوتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ معاملات اس لیے ہوئے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے کھول دے، یعنی تمہارے دلوں میں اخلاص ہے، جو نفاق ہے اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظاہر کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ آزمائش دوسروں کو خبردار کرنے کے لیے ہے تاکہ مومن اور منافق لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔